پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی جمود کے درمیان ایک اچانک ہلچل، اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس، اور پاکستان سے ورک پرمٹ پر بیرون ملک جانے والوں پر ایک نئی پابندی عائد، ہم ان تین موضوعات پر بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ السلام علیکم ناظرین، پیشتر اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس پر کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑی ہلچل دیکھنے میں آئی اس وقت جب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ساتھ آ کے مصافحہ کیا، اپنا تعارف کروایا اور حال احوال پوچھا۔ دونوں رہنما بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی تدفین میں شرکت کے لیے، آخری رسومات میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش میں موجود تھے، اور غیر متوقع طور پر جو جمود پچھلے سال مئی سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سفارتی محاذ پر موجود ہے، اس دوران کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی اچانک واقعہ رونما ہو سکتا ہے جب جے شنکر نے ملاقات کی ہے یا صادق کے ساتھ۔ اس کو بھارت کے اینڈ پہ بالکل اچانک نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جے شنکر کوئی سیاسی وزیر خارجہ نہیں ہے، وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں جنہوں نے ساری زندگی سفارت کاری کی۔ وہ انڈین وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسر رہے، وہ چین اور امریکہ میں بھارت کے سفیر رہے، سیکرٹری خارجہ کے طور پہ ریٹائر ہوئے، اور انڈیا کی موجودہ خارجہ پالیسی کے خد و خال کو مزید طے کرنے اور آگے بڑھانے میں جے شنکر کا کافی بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ اچانک ہی اس جگہ پہ انہوں نے سوچا کہ میں جا کے ان سے ہاتھ ملاؤں، تو یہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ سے، اور اتنے بڑے کیریئر ڈپلومیٹ سے، اور اتنے سخت سفارتی جمود کے دوران، جبکہ انڈیا کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا مئی کے مارکہ حق کے دوران، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو بلا وجہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو، یا یہ کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کیا ہوگا۔ یقینی طور پر انہوں نے بہت سوچ بچار کر کے اور ایک پالیسی کے طور پہ طے کر کے یہ کام کیا ہے۔ اس کو کوئی بہت بڑی سفارتی پیشکش، سفارتی کیا اس کو کہتے ہیں کہ پیش رفت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ معاملہ جو کافی عرصہ سے بالکل ایک جگہ پہ جام ہو چکا تھا، اب تھوڑی سی اس میں ہل جل نظر آتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ تھوڑی سی جو لچک ہے یا تھوڑا سے تناؤ میں جو کمی ہے، یہ آگے جا کے کچھ تعلقات میں بہتری کی طرف جائے، لیکن یہ ابھی صرف ایک خواہش کی طور پہ ہی ہو سکتا ہے، عملی طور پہ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ جی ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محمد آصف کے خلاف کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے نے پچھلے دنوں رات کے وقت اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے دو بچیوں کو کچل کر ہلاک کر دیا، اور پھر یہ معاملہ پراسرار انداز میں طے ہوا، معاملات فائنل ہوئے، اور دونوں گھرانے جو ہیں انہوں نے جج کے بیٹے کو معاف کر دیا، اور یہ کیس چلا ہی نہیں، اور یہ کیس ختم ہو گیا، اور اس لڑکے کو جو نابالغ ہے، جس کی عمر 16 سال کے قریب ہے، جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، جس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا، اور جس نے خود یہ اس وقت جو میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے سوشل میڈیا کے لیے
ویڈیو بنا رہا تھا یا کلپ بنا رہا تھا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی کیے بغیر اس کو پراسرار انداز میں چھوڑ دیا گیا ہے، وہ کیس ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ریفرنس فائل کرنے والے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، جس سادگی سے اس کو نپٹا دیا گیا ہے، اس لیے اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو باقاعدہ قانون کے تحت منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے۔ جی ناظرین، ایک خبر اور ہے کہ بیرون ملک ورک پرمٹ پہ کام کے لیے جانے والے پاکستانیوں پر آج 1 جنوری سے ایک اور شرط عائد کر دی گئی ہے کہ وہ بیورو آف امیگرینٹس سے ایک اور سرٹیفکیٹ حاصل بیورو آف امیگرینٹس سے فائنل کلیئرنس سے پہلے ایک اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، اور وہ سرٹیفکیٹ ہے سافٹ سکلز کا، کہ انہیں یہ سرٹیفکیٹ لینا ہوگا کہ ان کی گفتگو شائستہ ہے، وہ قانون کا احترام کرتے ہیں، وہ جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے قوانین سے وہ آگاہی رکھتے ہیں، ان کے کام کے ماحول سے جو ورک انوائرمنٹ ہے اس سے ان کو ہم آہنگی یا واقفیت ہے یا نہیں ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے بعد ہی ورک پرمٹ پر آج کے بعد لوگ باہر جا سکیں گے۔ ناظرین، ایسے ماحول میں جبکہ آئے روز لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، یہ پابندی شاید کسی حد تک مزید مشکلات کا باعث بنے ان لوگوں کے لیے جو ورک پرمٹ پہ یا کام کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ کہنے کے لیے واقعی یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کو بیرون ملک ورک انوائرمنٹ کے حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے، ان کو وہاں کے قوانین سے آگاہی ہونی چاہیے، ان کو وہاں کی تہذیب سے اور ثقافت سے آگاہی ہونی چاہیے، ان کو سافٹ سپوکن، نرم گفتگو کرنے والا، اچھے لہجے میں گفتگو کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پابندیاں ٹھیک ہیں، لیکن اس کی سرٹیفکیشن کس طرح ہوگی؟ سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح یہ جج کریں گے کہ ایک بندہ اپنے عمومی رویے میں اور اپنی زندگی میں واقعی سافٹ سپوکن ہے، وہ مہذب ہے، اور یا اس سرٹیفکیٹ کی آڑ میں کوئی نیا دھندا، نیا کام شروع ہو جائے گا؟ ناظرین، ایک آج نئے سال کے آغاز پر اچھی خبر بھی ہے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بہت حد تک کم کر دی گئی ہیں۔ 8 سے 10 روپے تک کی کمی ڈیزل کی قیمت میں اور پیٹرول کی قیمت میں کی گئی ہے، جس سے کافی حد تک لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا اور ان پر معاشی بوجھ کم ہوگا، اور اگر حکومت کوشش کرے تو شاید ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کچھ حد تک کم ہو سکیں گے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا تو نہیں ہے یہاں پہ کہ جو کرائے ایک دفعہ بڑھ جاتے ہیں، جو اشیاء کی قیمتیں ایک دفعہ بڑھ جاتی ہیں وہ کم نہیں ہوتی، لیکن امید کی جانی چاہیے اور یقینی طور پہ حکومت کو اور انتظامیہ کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچائے، اس کا فائدہ عام لوگوں کو ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جن لوگوں نے اپنی اشیاء کی قیمتیں یا کرائے پیٹرول مہنگا ہونے، ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے بڑھائے تھے، اب کم ہوا ہے تو وہ اس سے جتنا مارجن اس کو مل رہا ہے وہ سارے کا سارا اپنے پاس ہی رکھیں۔ اچھا، ایک اور چھوٹی سی چیز کہ اوگرا نے جہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کی ہے، وہیں پہ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے سلنڈر جو ہے وہ گھریلو سلنڈر 11 کلو والا وہ تقریباً 125 روپے کے قریب مہنگا ہو جائے گا۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اور اسلام آباد میں باہر سے آنے والوں کے لیے 15 دن کا ریلیف حکومت نے دیا ہے کہ ایم ٹیگ کے بغیر داخلے پر جو پابندی تھی گاڑیوں پر، اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا گیا ہے اور اس کو 15 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اب اسلام آباد انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ 15 جنوری تک
گاڑیاں بغیر ایم ٹیگ کے اسلام آباد میں داخل ہو سکیں گی، اور 16 جنوری سے بغیر ایم ٹیگ کے اسلام آباد کے اندر گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی، اور صرف وہی گاڑیاں آئیں گی جن پر ایم ٹیگ لگا ہوگا، چاہے لوگ راولپنڈی سے آ رہے ہیں، چاہے وہ مری سے آ رہے ہیں، وہ آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں، وہ ٹیکسلا واکینڈ کی سائڈ سے آ رہے ہیں، وہ موٹر وے کی سائڈ سے آ رہے ہیں، یا جدھر سے بھی آ رہے ہیں، گاڑی وہی اسلام آباد کے اندر آئے گی جس پر ایم ٹیگ لگا ہوگا۔ ناظرین، بہت شکریہ۔